من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر تم واقعتاً سچے ہو تو بتاؤ کہ ہم میں سچا مومن کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے اس آیت کو اتارا، فرمایا کہ تم اللہ کے علم غیب کو نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے۔ سورہ جن کے اندر آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے علم کے اندر شریک نہیں کرتا، یعنی اپنے علم غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ انبیاء کرام پر جو اللہ رب العالمین کا علم ظاہر ہوتا ہے وہ بذریعہ وحی اللہ رب العالمین فرشتے کے ذمے کرتے ہیں، تو فرشتہ ان پر وحی لاتا ہے، اللہ کی غیب خبریں انہیں بتلاتا ہے۔ جس طرح اللہ عالم الغیب ہے، انبیاء اس طرح عالم الغیب نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ عالم الغیب صرف اور صرف کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ منافقین کو اللہ نے جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو علی ما اس حال پر انتم علیہ کہ جس پر تم ہو، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کا معنی ہے لفظی ناپاک، طیب کا معنی ہے پاک۔ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ یمیزہ جدا نہ کر دے الخبیثہ ناپاک لوگوں کو من الطیب پاک لوگوں سے، یعنی ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ یعنی اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، سچے مومنین کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان میں اور منافقین میں فرق کو واضح کر دے گا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ ہرگز نہیں لیطلعکم کہ خبردار کرے گا تم کو علی الغیب غیب پر، ولکن اللہ اور لیکن اللہ رب العالمین یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ تم باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے اجر اجر ثواب، عظیم بہت بڑا ثواب۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ایسی حالت میں چھوڑے رکھے جو آج کل تمہاری ہے، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے۔ ہاں غیب کی باتوں کا علم دینے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، ڈائریکٹ اللہ ان کو غیب کا علم نہیں دیتا، براہ راست نہیں دیتا، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے رسولوں پر وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے سے رسولوں کو غیب کی خبروں کا پتہ چلتا ہے، براہ راست نہیں۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا اور بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا، یعنی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, کمی پیشی کو پورا فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, قرض داروں کے قرضے دور فرما, جو حضرات فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما, قبر حشر کی تمام تر منازل کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہ العالمین دشمنان اسلام قوتوں کو تباہ و برباد فرما, ان کی تلواروں کے رخ ان کو آپس میں موڑ دے. یا اللہ اسلام کا بھول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما, نظام خلافت راشدہ عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.